بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تحفہ حفاظ کتاب میں سے صفحہ نمبر 32 میں سے ہم نے جو ہے ریکارڈ نہیں کر سکے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ اور کس بارے میں تھی جی؟ پیچھے سے بات چلی آ رہی تھی، اللہ کی رسی دل سے پکڑی جاتی ہے، ہاتھ سے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ رسی کوئی سن کی بٹی ہوئی، یعنی کسی وہ جو جن سے رسیاں بنتی ہیں اس سے بنی ہوئی نہیں ہے، بٹی ہوئی تو نہیں ہے، اور ریشم کی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے تھاما جا سکے۔ یہ تو علوم و کمالات کی رسی ہے، جس کے تھامنے کے معنی یہ ہے کہ دل سے ایمان لا کر اسے دل میں جمائے۔ ہاتھ سے پکڑنے کی چیز نہیں، دل سے پکڑنے کی چیز ہے۔ جس نے اس رسی کو دل کے ہاتھوں سے تھام لیا وہ بٹ گیا اللہ کی رسی میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ بھی کھینچ کر اللہ کے باطن تک پہنچ جائے گا، یعنی اس کے ساتھ مربوط ہو جائے گا، مل جائے گا۔ مومن کا مقصد اصلی دیدار الہی ہے۔ آدمی کسی کو دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، مگر اتنا قریب ہو کہ وہ اپنے پہلو میں ہی بٹھلا دے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ملنا بھی ہو جائے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ آدمی کسی کو دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، مگر اتنا قریب ہو کہ وہ اپنی پہلو میں ہی بٹھلا دے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ملنا بھی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے کسی بڑے سے ملتا ہے تو دیکھنے پر قناعت نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ مل بھی لوں۔ پھر مصافحہ بھی کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ مل گیا بدن سے، پھر اور بہتات چاہتا ہے کہ معانقہ بھی کر لوں تاکہ پوری طرح سے اس کے ساتھ پیوست ہو جاؤں۔ تو محض دیکھ لینے پر ہی قناعت نہیں، بلکہ ملنے کو بھی آگے بڑھتا ہے۔ اور ملنے میں بھی یہ نہیں کہ چھوڑ دے، بلکہ معانقہ کر کے چمٹ بھی جاتا ہے۔ اتنا جس سے لگاؤ پیار محبت ہوتا ہے تو اس سے اتنا بندہ گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، گھر بار بار ملتا ہے تاکہ پوری طرح سے اس کے اثرات اس کے اندر آ جائیں۔ تو یہ آدمی کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ انسان کی جس طرح کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اس انداز سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ محبت کا یہی تقاضا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کے کلام کو پڑھ کر دیکھ لو، اس واسطے کہ اس کے کمالات نظر آ جائیں گے، اس کے بعد دل میں جم جائیں گے۔ جب دل نے ان کا کمالات کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رسی کو دل کے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا۔ پھر جب حق تعالیٰ اس رسی کو کھینچیں گے، یہ بھی کھینچ کر چلا جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، معانقہ بھی ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ کے پہلو میں جا بیٹھے گا۔ اہل محشر کے مختلف گروہ، یعنی حشر کے دن، قیامت کے دن کے مختلف لوگ۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ پارٹیاں بنا دی جائیں گی، گروپ وغیرہ، مختلف اوصاف کے لحاظ سے۔ ان میں کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس اعمال سیئہ ہیں، ان میں جو عمل غالب ہوگا اسی اعتبار سے وہ گروہ بنائے جائیں گے۔ مثلا معاذ اللہ زانیوں کا ایک گروہ ہوگا، چوروں کا ایک گروہ ہوگا، اسی لحاظ سے اور دوسریاں پارٹیاں ہوں گی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ ان میں جو عمل سب اعمال میں غالب ہوگا اس کے اعتبار سے جماعت بندی کر دی جائے گی۔ مثلا جس شخص کو اپنے اعمال میں نماز سے زیادہ شوق رہا ہے، اس کو نمازیوں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا، اور جس کو روزہ سے شغف رہا، زیادہ شوق رہا، روزہ رکھنے کا زیادہ مشغول رہا روزہ رکھنے میں، اس کو روزے داروں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا۔ جس میں صدقات کا غلبہ تھا، اس کی ویسی ہی جماعت بنا دی جائے گی، اور ہر جماعت لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوگی۔ جس میں بھی جو وصف اور عمل غالب رہا ہے، اسی انداز سے ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اسی طرح سے دنیا میں جو اہل مصیبت گزرے ہیں ان کی جماعتیں الگ ہوں گی۔ مثلا نابینا جتنے ہیں ان کی ایک جماعت کی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نابینا گزرے ہیں وہ سب ایک جماعت میں ہوں گے، اور ان کا امام بنایا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو آخری عمر میں ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا ہوگا، وہ بجلی کی طرح چمکتا ہوگا۔ حق تعالیٰ ان اندھوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہاری آنکھیں چھین لی تھیں، ایک بڑی نعمت سے تمہیں محروم کر دیا تھا، مگر تم نے صبر کیا اور کوئی جزا فضا نہیں کیا۔ آج تم کھلی آنکھوں ہو، یعنی آج تمہیں آنکھیں دی جاتی ہیں، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام نورانی جھنڈا لیے جا رہے ہیں۔
اب تم میرے چہرے اور جمال کو دیکھتے رہو ابدالآباد تک، تمہاری بینائی آج کھول دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سب کو اللہ تعالیٰ نظر عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا جائے گا کہ یمین عرش و عرش کی دائیں جانب آ کر قیام کرو، تم ہمارے مہمان ہو۔ ان کے سامنے نعمتیں رکھی جائیں گی۔ خدا کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ میدان محشر بپا ہے، مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور یہ نابینا لوگ کھلی ہوئی آنکھیں اور اللہ کے یہاں مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہوگی ان کی، اور نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو جب ان نابینا حضرات کی جماعت اس شان سے آئے گی اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرما کر مہمان بنائیں گے، ٹھیک اسی وقت میں علماء کی جماعت آگے بڑھے گی، اور علماء کہیں گے کہ ہماری ہی تلقین سے اور ہمارے ہی بتلانے سے انہوں نے صبر کیا، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور ان اندھوں کو یمین عرش میں جگہ دے دی گئی۔ حق تعالیٰ ان نابینا حضرات سے فرمائیں گے کہ انہیں کہنے دو، تم آؤ یمین عرش میں، یعنی عرش کی دائیں جانب نعمتوں میں ہوگے۔ علماء وہیں کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد بلایا جائے گا ان کو جو جذام کے مرض میں مبتلا تھے، کہ دنیا والوں نے ان کو اچھوت بنا دیا تھا، یعنی جن کو دانے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جسم میں، خارش وغیرہ کی، جذام جسے بولتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا، اچھوت بنا دیا تھا کہ محشر کے دن ان کے بدن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کا امام بنایا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ان کا وہ سبز جھنڈا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت بیماریاں سہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی یمین عرش میں آ جاؤ، یعنی دائیں طرف۔ پھر علماء ابھریں گے کہ ہمارا ہی کہنے سے تو انہوں نے صبر کیا، اور دل میں تسکین پیدا ہوئی، اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اندھوں کو بھی بٹھلا دیا اور کوڑیوں کو بھی بٹھلا دیا، اور ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہنے دو تم ان علماء کو، تم آگے چلو۔ اسی طرح سے معاملہ ہوگا، اور اہل مصیبت کا جب یہ سب نمٹ جائیں گے، پھر حق تعالیٰ علماء کو خطاب فرمائیں گے کہ کیا تم صرف نعمتیں ہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نفع ڈھونڈو؟ نہیں، بلکہ تم بھیجے گئے تھے دنیا کی ہدایت کے لیے۔ یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کر، جب سب کو بخشوا لوگے تب تم آگے بڑھنا، ٹھیک ہے؟ تم اپنے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ دنیا کے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے تھے، کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ یعنی علماء کی قدر جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہے نا، ان کو تو وہ نعمتیں مل گی، لیکن علماء کا کام تو کیا ہے؟ دین سیکھنا، کامیاب خود بھی ہونا، اور علماء کا، حفاظ کا، اور اوروں کو بھی سکھانا۔ تمہارا تو اعلیٰ درجہ ہے، تو ان کو اس حساب سے انعام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اس وقت ان کا رتبہ ظاہر ہوگا، وہ شفاعتیں کریں گے، اور لاکھوں آدمی ان کی شفاعت کی بدولت بخشے جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ اب تم نے اپنا کام پورا کیا ہے، دنیا میں ہدایت کی، یہاں شفاعت کی۔ تم یہ چاہتے تھے کہ کہیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، یہ تمہارا کام نہیں تھا۔ تمہارا کام یہ تھا کہ دنیا کو سب کچھ ملے اور تم الگ کھڑے رہو، اس کے بعد تمہیں اجر ملے۔ تو بہرحال یہ جو زمین عرش میں جائیں گے، یہی ہیں وہ جسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی، کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو عقیدہ کی آنکھ سے دیکھا تھا، دل کی آنکھ سے، قبر میں اس کے جلوے دیکھے، میدان محشر میں اس کی تجلی دیکھی، اور آخر میں جا کر مل جائیں گے یمین عرش میں، حق تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا جو ہے بنا دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہدایت یافتہ بنیں، اور جو فضیلتیں ہیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، مصیبتوں پر صبر ہو، علماء اور قراء حفاظ کرام کی صف میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے، عالم بعمل بنیں، حافظ بعمل بنیں، قاری قرآن ایسے بنیں جو اللہ رسول کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ان فضیلتوں کو سمجھنے کی ان کی توفیق نصیب فرمائے، خدمت قرآن اور دنیا والوں کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔